نہیں کیا جاتا. اور اللہ کے وہ مقدس بندے جو عبادتوں میں مصروف ہے، جو عبادتیں ہمیشہ کرتے ہیں اور عبادتیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، اللہ رب الجلال پورے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے ساتھ اور سارے لوگوں کے ساتھ جب بندے جو ہیں عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، فرشتوں سے یہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو کیا اس کی مزدوری کو ہم نہیں ادا کریں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں ہاں میرے پروردگار، جو مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو تو پوری مزدوری دے دینی چاہیے، مزدوری اس کو حوالے کر دینا چاہیے، اس کی عبادتوں کا صلہ دے دینا چاہیے، اس کی کمائی کا صلہ اس کو عطا کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے تم گواہ رہو جنہوں نے جو بندگی کی ہے، جنہوں نے جو عبادتیں کی ہے، جنہوں نے اللہ کو منانے کے لیے راتوں میں گر گرایا ہے، جنہوں نے تہجد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کی نیندوں کو حرام کر لیا، اپنے اوقات کو عبادتوں میں لگا دی، فرشتوں تم گواہ رہو ہم اس کی پوری پوری مزدوری دے دیں گے، اس کا پورا اجر دے دیں گے، اس کا پورا ثواب اس کو عطا کر دیں گے. آج کا یہ دن عید کا دن ہے، آج کا یہ خوشیوں کا دن ہے، یہ عبادتوں کے حاصل کرنے کا دن ہے، یہ انعام کو حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کے حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری کے حاصل کرنے کا دن ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو میدانوں میں، عیدگاہوں کے میدانوں میں جمع کیا جاتا ہے اور جمع کر کے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے جو مزدوری کی ہے وہ مزدوری تمہیں دے دی جائے گی، تم نے جو نیکیاں کیے ہیں وہ سارا کا سارا ثواب تمہیں دے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 30 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا اور آپ علیہ السلام نے امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر محبتیں اور شفقتوں کی چادریں بچھا دیتے ہیں. اور دوسرے 10 دنوں میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بخششوں کا اعلان کیا جاتا ہے، گنہگاروں آؤ تمہاری بخششیں کر دی جائے گی، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں ثواب دے دیا جائے گا، تمہارے نیکیوں کو بڑھایا جائے گا اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا دلا دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے 10 دنوں میں اعلان کرتا ہے اور تیسرے 10 دنوں میں فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے. لوگوں تم جہنمی ہو، کیا تم نے گناہ کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تم نے غداری کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو شاید تم نے ٹکرایا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کا اعلان کرواتا ہے اور یہ دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، ونعوذ بک من النار، میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، میں دوزخ سے چھٹکارا چاہتا ہوں. یہ تلقینیں کی گئی، یہ آوازیں لگائی گئی. رمضان کے مقدس ایام ہمارے زندگی کے گزر گئے، روزے ہم نے رکھ لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے. عید تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، عید کا معاملہ تو یہ ہے کہ جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی عبادتیں قبول ہو گئی، جن کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، جن کا صدقہ قبول ہو گیا اور جنہوں نے صدقہ فطر ادا کر لیا ان کا قبول ہو گیا. فرماتے ہیں کہ قبولیت کا معاملہ یہ ہے جب قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عید کا اعلان ہوتا ہے، خوشیوں کے بانٹنے اور تقسیم کرنے کا اعلان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ اکرام کو اس بات کی توجہ دلائے. لوگ جو ہے بہت سارے خرافات میں مبتلا تھے. مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے درمیان میں لوگ جو ہے عیدیں مناتے تھے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی تماشے کر رہا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی دف بجا رہا ہے. مختلف چیزیں جو عید کے اعتبار سے منائی جاتی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ عید کا
عید کسے کہا جاتا ہے اور عید کی خوشیاں کیسے منائی جاتی ہے؟ دو عیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر واجب اور لازم قرار دے دیا اور وہ عبادتوں کے ذریعے سے اظہار کرنے کا حکم دیا۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ناچا جائے، فضول خرچی کی جائے اور جو تماشے کیے جائیں اور جو باتیں بجائے جائیں، یہ اسلام نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ اس کا نام عید نہیں ہے۔ عید نام ہے اللہ کی کبریائی کے بیان کرنے کا، عید نام ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا، عید نام ہے اللہ کے دربار میں قبولیت کو ظاہر کرنے کا۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عید کی خوشیوں کے اعتبار سے تمہیں چاہیے کہ تم غریبوں کا خیال کرے، تم یتیموں کا خیال کرے، بیواؤں کا خیال کرے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے اور جو محتاج ہے اور جو فقیر ہے، تنگدست ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کو اپنی عید میں شامل کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر فرمایا کہ وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے اور کھانے کے بعد صحابہ دیکھے، دوستوں نے دیکھے، لوگ خوشیوں کے اعتبار سے بکرے کاٹ لیے اور آپ ہے کہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا یہ خوشیاں تو ان کے لیے ہیں جن کی عبادتیں اللہ نے قبول فرما لی، جن کے روزے اللہ نے قبول فرما لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے روزے قبول کرے ہیں یا نہیں کرے، میں شامل اس کے ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس بات کا یقین بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے اور دوسرے خلیفہ ہے جس کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہے۔ حضرت امیر المومنین عید کے موقع پر گر گرا کر روتے ہیں اور آنسو جاری ہے اور صحابہ، دو صحابہ حضرت امیر المومنین سے ملے اور ملنے کے بعد فرمایا اے امیر المومنین تیرا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے چہرے کو اپنے پیروں میں، اپنی رانوں میں ڈال کر نیچے مٹی کر کے شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور رو رہے، گر گرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا وہی جملے فرمائے کہ کیا عید منائی جائے اور کیا خوشیاں منائی جائیں، میں نے عبادتوں میں شاید کبھی کوتاہی کر لی ہوگی اور مجھ سے کچھ اللہ کی طرف سے نازانیاں ہوئے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مقبولین میں ہوں، مقبولین بندوں میں سے ہوں یا متردین رد کیے والے بندوں میں سے ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری عید کا موقع اللہ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیسے عیدیں جو ہے منائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے موقع پر جیسے یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر تشریف لا رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر اس کے قریب تھے اور جانے کے بعد فرمایا کہ بیٹے رونے کی کیا وجہ، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچہ نہیں جانتا تھا۔ اس بچے نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں چلا گیا اور میرا باپ شہید ہو گیا اور میں یتیم ہو گیا اور میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، میری ماں ہے، اس ماں نے دوسروں سے شادی کر لی، دوسرا نکاح کر لیا، اب میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میری حالت کو دیکھ کر لوگ رو رہے ہیں اور میں جو ہے لوگوں کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میں بھی جو ہے اسی طریقے سے مسکراتا، میں بھی نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو چلا جاتا۔ یہ ارمان تھے اس یتیم بچے کے، اس غریب بچے کے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے گھر لے گئے، لے جانے کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا اس بچے کو غسل دو، نئے کپڑے پہناؤ، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سر میں تیل لگاؤ اور اس کو میں عیدگاہ کو لے کر کے جاؤں گا۔ وہ بچہ یتیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو خوش کر دیا اور یہ فرمایا کہ کیا تجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بن جاؤں، حضرت عائشہ تیری ماں بن جائے، حضرت فاطمہ تیری بہن بن جائے، کیا تجھے اس بات کا شوق، اس بات کا احساس نہ ہو؟ جو بچے نے کہا کہ ہاں
وہاں مجھے احساس ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ میرے والد ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی پکڑ کر حضرت اس یتیم بچے کو عیدگاہ کو لے گئے اور لے جانے کے بعد دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دنیا کے تمام لوگوں عید منانے سے پہلے اپنے غریبوں کو دیکھو، اپنے یتیموں کو دیکھو، اپنے غریبوں کو دیکھو جن کے گھروں میں کھانے پینے کا اسباب نہیں ہے، جن کے گھروں میں بہت سارے جو ہے پکوان کا اسباب نہیں ہے۔ یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خوشیوں کے موقع پر جو ہے معاملہ کروایا گیا تھا۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کے خوشیوں کے موقع پر ہم اپنے اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنی مقبولیت کا جو ہے معاملہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے روزوں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری نمازوں کو تراویح کا قبول کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے صحت دی، طاقت دی، قوت دی، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا، ایک روزہ چھوڑ دینا اور زندگی بھر کے پورے روزے رکھنا، فرمایا کہ ایک روزے کی قدر اور قیمت اس کا جو قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ آج کا دن یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، اللہ سے انعام کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خوشیاں اور عید کی جو سعادتیں اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کریں، اور اللہ سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اپنی عبادتوں سے اپنے آپ کو بنایا ہے، رمضان کے 11 مہینے بھی ہم آئندہ نمازیں پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔